الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے سن بھی لیں گے اور ہمیں مسائل آ بھی جائیں گے. جو مسائل ابھی بتا رہا ہوں نا یہ بڑے مین مسائل ہیں. اور اب ہے نا یہ چٹائی پاک کرنے کا، برتن پاک کرنے کا، چینی کے برتن پاک کرنے کا، اسٹیل کے برتن پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، تھوڑے سے مسائل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو میں نے تھوڑے اس دن بتائے تھے آپ لوگوں کو. اور اب کچھ اور مسائل ہیں کہ کون سی چیز کو ہم کس طرح پاک کریں گے، نجیس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو، ہے نا. جو چیز ایسی ہے وہ خود نجیس ہے یعنی خود ناپاک ہے، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے شراب ہے غلیظ، ایسی چیز جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی. شراب جب تک شراب ہے نجیس ہی رہے گی، سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے، ایک مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب کون کون سے برتن کیسے ہوتے ہیں وہ بھی سن لیں آپ انشاءاللہ. جس برتن میں شراب تھی سرکہ ہو گئی، وہ برتن بھی اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک اس وقت تک سرکہ ہے. اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھی اور شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوگی. یوں اگر شراب مثلا منہ تک بھری تھی پھر کچھ گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا. اگر سرکہ اس سے انڈیلا جائے گا تو سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا. ہاں اگر ٹیڑھا چمچہ کوئی ہو یا تیل یا گھی نکالنے کا جو آلہ ہوتا ہے وغیرہ نکالے جائیں تو پاک ہے. پیاز لہسن شراب میں پڑ گئے تھے، سرکہ ہونے کے بعد پاک ہوں گے، ٹھیک ہے. نمبر 3، شراب میں چوہا گر کے پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد ہی پاک نہ ہوگا. اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکالے پھینک دیا اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکالے پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے. یہ ضروری نہیں شراب ہی ہو، کچھ بھی گر سکتا ہے، پیشاب کا قطرہ گر جائے یا کچھ اور گر جائے. شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا یا کتے نے منہ ڈال دیا یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجیس ہے. شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا اگرچہ سرکے کرنے کی نیت سے ہو، یعنی شراب آپ کسی کو نہ بیچ سکتے ہو، نہ لے سکتے ہو، نہ کسی کو اٹھا کے دے سکتے ہو، نہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہو، نہ اس کی مدد کر سکتے ہو. آپ نجیس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک و حلال ہے. اوپلے کی راکھ پاک ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا بھینس کے اوپلے جو بنتے ہیں گوبر سے، اس کی جو راکھ ہوتی ہے راکھ، وہ راکھ پاک ہے. اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک ہے. اب بتا رہے جو چیز بذات ہی نجس نہیں، یعنی خود تو نجس نہیں ہے بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئی، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. پانی اور ہر رقیق بہنے والی چیز، غور سے سنیے گا، پانی، ہر رقیق بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو جائے، دھو کر نجیس چیز کو پاک کر سکتے ہیں. مثلا سرکہ، گلاب، ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں. تو بدن یا کپڑا ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں، کس سے؟ گلاب سے بھی اور سرکے سے بھی. بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ پاک کرنا جائز ہے، فضول خرچی ہے. بغیر ضرورت نہیں کرنا چاہیے، وہ ناجائز ہے. بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ پاک کرنا ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے. یہ مجبوری کے اندر پانی نہیں ہے، اس وقت کا حکم ہے. تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے پاک ہو جائے گا. جیسے بچے نے دودھ پی کر پشتان پہ کے کی، پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک اس کا اثر جاتا رہا، پاک ہو گئی. شرابی کے منہ کا مسئلہ اور ہے اور بچے کے دودھ کا مسئلہ اور ہے. نجاست جیسے کہ پخانہ، گوبر، خون وغیرہ دھونے میں گنتی کی شرط نہیں ہے بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے. اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا. ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے. اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس سے کچھ اثر یا رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی ضائع کرنا لازم ہے. ہاں اگر اس کا اثر بدقت جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا. صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے، پاک ہو جائے گا اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو.
زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا اور کوئی نجاست پڑ گئی تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو لیں، پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئیں، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی مردار کی تو جب تک اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگر نجاست رقیع کو بہنے والی ہو، پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ باقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ کسی نے خیال کیا اتنا اعلیٰ کپڑا ہے میرا یار، اتنا میں مہنگا کپڑا لے کے آؤں، 15,000 30,000 کا کپڑا ہے، میں نچوڑوں گا تو سل پڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک رہے گا۔ اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا، مگر ابھی ایسا ہے اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں سے زیادہ ہے نچوڑے تو 1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس کے حق میں پاک ہے جس نے پہلے کیا، اور دوسرے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا، یعنی کہ کسی عورت نے دھویا پاک ہو گیا، لیکن مرد نچوڑے گا تو قطرہ ٹپے گا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں مرد دھوتا تو پھر اعتبار ہوتا، ورنہ ویسے اعتبار نہیں ہے۔ یعنی عورت پوری طاقت لگائے گی کہ ایک ایک قطرہ نکل جائے، ایک قطرہ بھی نہ رہے اس کے اندر، تب کپڑا پاک ہوگا، ورنہ پاک نہیں ہوگا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کو پاک کرنا بہتر ہے۔ پہلی دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کرنا بہتر ہے۔ تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1 آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا، اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ یعنی پہلے آپ نے ناپاک کپڑا دھویا، پھر ہاتھ آپ نے دھویا نہیں، پھر اس کو لگا دیا تو پاک نہیں ہوگا۔ پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر اس کپڑے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ مثلاً یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ ہاتھ پہلے کپڑا وہ دھوئے جو ناپاک کپڑا ہے، پھر ہاتھ دھوئے، سائڈ پہ رکھے، اس کو کپڑوں میں نہ ملائے، پھر دوبارہ کپڑا دھوئے، پھر ہاتھ دھوئے، پھر نہ ملائے اس کے اندر، پھر تیسری بار جب دھوئے گا نا کپڑا بھی پاک ہوئی پاک۔ جو بہت سارے کپڑے دھوتے ہیں نا تو اس میں احتیاط نہیں کرتے ہم، نہ ایسے نچوڑتے ہم، اس ٹائم مطلب دھما دھم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مثال کی بات ہے، بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اس سے یہی سوال ہو جائے کہ بھائی جو تو نے کپڑے تو دھو دیے ایک ساتھ، تو نے 500 کپڑے دھو لیے تو نے ایک ساتھ، یہ بولا کسے تھا؟ تو 4 جوڑے دھوتا ایک ساتھ الگ الگ کر کے، پہلے ایک جوڑا پاک کرتا، الگ کرتا، پھر ایک پاک کرتا، پھر اس کو الگ، تاکہ اس پہ کوئی نہ اس پہ چھینٹے جاتے، نہ اس پہ تری لگتی ہاتھ کی، بالکل سیپریٹ اگر اس کو کپڑے رکھ ایک جگہ سے۔ بعد واش روم میں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے، ہم خیال کرتے ہی نہیں ہیں، یہ پاک کیا یہاں ہی رکھ دیا، پھر وہی ہاتھ وہاں بھی لگا دیا۔ ظاہری بات ہے کپڑے پاک ہیں بھائی، وہ ناپاک پانی اس کے اوپر جا سکتا ہے، کپڑے کے اوپر کیا ہے، کم سے اتنی اونچی جگہ پہ رکھے کپڑے کو ٹب میں ڈال کے کہ اس کے پانی اس کے اوپر نہ جائے، اس پہ ہاتھ کی تری نہ لگے۔ جو کپڑے پاک کر لیں تیسری بار اس کو الگ کر دیں، سارے پاک کرنے کے بعد پھر واشنگ مشین میں ڈال کے اس کو دھو لیا جائے، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور اس ٹائم بندے سوال ہو جائے کہ تیری تو نماز ہی کوئی نہیں ہوئی، کہ تو نے نمازی ہے، تو نے ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھی ہے۔ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ یہ مسائل سمجھنے والے سیکھنے والے ہیں، اور ان کا پیپر بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگوں میں سوال ریٹرن بھیج سکتا ہوں لکھ کر آپ کو۔ یہ بہت اہم مسائل، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہیں غور کریں گے تو میرا نقصان نہیں ہے، میرا فرض ہے پڑھانا۔